اور تمہارے رب نے تم اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے. کیسے؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے نا کسی سے، اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ توبہ کر لے، تو اللہ غفور رحیم ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیکیج بھی ہے. اور وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا ہٹ دھرم، یہ پیکیج ان کے لیے نہیں، کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. تمہیں اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ تم صحیح چلو، اگر تم سے غلطی ہو تو مایوس مت ہو، توبہ کرو، اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. یہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر فرض کی ہے، اور یہ رحمت ہر ایمان والے کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے. کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. حالانکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں، اس کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے، لیکن یہ ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہے. دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا. آپ سے چوری ہو جائے، ایس ایچ او کو پتہ چل جائے اور پولیس آنے والی ہو، پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو، یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا، گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا، غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا، تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں. فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے، تو فرشتے تو اعتراض کریں گے نا، پھر توبہ کر رہا ہے، ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا ہوا ہے. تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا، یہ ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا، دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں، اب تو مجھ سے تو وہی نہیں ہو رہا، وہی ہم تو چل ہی نہیں سکتے. پھر بھی ڈر ہے، کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دی نہیں. دیکھو فرعون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا، تو جب سزا ہی دیکھ لی پھر کیا؟ اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی. گناہ کیا، اسے پتا ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ، دنیا کی برکت بھی ختم، رزق کی برکت ختم، سکون ختم، اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی. تو دوبارہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے توبہ کر رہا ہے. تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا، 100 بار گناہ سے تو گناہ کر کے 100 بار توبہ کرو گے نا، 100 بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دو گے، ما تقبل منہم، وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ابھی فری میں توبہ قبول کر رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دو گے، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا. جیسے فرعون ڈوبنے سے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا، اتنا لوگوں کو مارا، ہزاروں بچوں کا قاتل، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ان کے پیچھے بھاگا، اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا، اب میں کیا ہو جاؤں گا، برباد. لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے. اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا. فرعون کہہ دیتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، تیری مدد کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ کے ساتھ. تو ان کے لیے راستے پیدا کر رہا ہے، میں غلط وہ صحیح، میں نے توبہ کی اور میں موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں. ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یہ کام کر لیتا. ہزاروں بچوں کا قتل اللہ کیا کرتے؟ بولو معاف.
یہ جو دعوے کیے تھے نا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ تھا، یہ جرم بھی معاف۔ حضرت موسیٰ کو جو کلیم اللہ کو ستایا، کتنے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا، ان کی ماں کو ستایا، کیسا ظلم بربریت، اور بار بار معاہدے توڑے اللہ سے کیے ہوئے۔ جب عذاب آتا تھا نا فرعونیوں پر تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے اللہ سے کہو یہ عذاب ٹال دے، جیسے ہی عذاب ٹلے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب ٹلتا دوبارہ شرارتیں کرتے، 100 دفعہ ایگریمنٹ توڑ چکا تھا، قرآن کہتا ہے یہ، لیکن اس اسٹیپ پہ جا کے بھی اللہ اس کی توبہ بولو قبول کرتا، لیکن نہیں کی۔ جیسے ہی سمندر میں ڈوبنے لگائے تو فوراً کیا کہتے ہیں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اور پہلے ضمیر شان لے کر آیا، انہو، کہتا ہے انہو، بات یہ ہے کہ، ٹھیک ہے نا، ذرا تسلی سے سنو تو صحیح، ایک دم نہیں کہا کہ میں لا الہ الا اللہ بس، نا نا نا، کہتے ہیں آمنت انہو، میں ایمان لایا اس بات پر کہ، ایک اور جگہ ضمیر شان آئی ہے کہ بات یہ ہے کہ، یعنی گویا فرشتوں سے کہہ رہے ایکچولی 2 منٹ میں، ایکسکیوز می 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا۔ ضمیر شان کا یہ مطلب ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، بھائی کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے فرشتوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سے مذہب پہ ایمان لا رہا ہے، تو کہہ رہے بات تو سنو، ایک دم تم تو بہت جذباتی ہو گئے ہو بھائی، ڈبوئے جا رہے ہو، مجھے ڈبوئے جا رہے ہیں، بات تو سنو۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہا میں گاڈ پہ ایمان لے آیا، یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بھائی اللہ کا مفہوم ایسا نہ ہو فرشتے کچھ اور لے لیں، میں اسی رب پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے اب تک کسی غیر مسلم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا۔ وہی والا خدا بالکل ایگزیکٹ وہی جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا نہیں، آنا اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں، اللہ کا اصول بہت سخت ہے، اب نہیں۔ تو بھائی جو فرعون کے ساتھ حالت ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اللہ بار بار مہلت دے رہا ہے، توبہ کرو یار۔ انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوڑ دو اس کو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور سزا کے طور پہ صدقہ خیرات کرو، روزے رکھو، ڈاکٹروں سے رابطہ کرو، نفسیاتی ڈاکٹروں سے، بھائی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے، مجھے کوئی، یہ انسان کا نا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ جو فحش فلموں کے عادی ہوتے ہیں نا، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے نشہ ہے نا، ہیروئن اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، پراپر علاج بولو ضروری ہے۔ تو ایسا ہی یہ جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں اور پراپر علاج بھی کریں اس کا۔ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں، پراپر علاج بھی کریں اس کا۔ نشے کی، شراب کی عادت پڑ گئی ہے، توبہ بھی کریں، نشے کا علاج بھی کریں، پھر سچی توبہ کی علامت ہوگی۔ پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں، کیونکہ ابھی ہم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے 100 بار بھی اگر کسی نے فحش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے نا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فحش فلموں کا عادی ہو گیا، ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا، اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ یار حج میں بھی نہیں چھوٹا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ کیا کرو، بولو توبہ کرو۔ شیطان بار بار آپ کو پٹخ رہا ہے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹخو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے نا تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو، توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلا ہوگا تو بار بار دھلے گا وہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب کیونکہ 3 دفعہ میلا ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھینک دوں گا، اب میں میلا ہی پھروں گا۔ کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹ میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ، اور لوگ آپ کو آپ کے ابا کو کہیں گے دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے کہتے ہیں یہ کہنے پہچان بن جاتی ہے، وہ دیکھو میلے کا۔ بھائی ہم میں سے ہر شخص گندا ہوتا ہے، آپ 2 دن نہ نہائے گندے ہو جائیں گے، اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ نہاؤ بھائی۔ کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ میلا۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ صاف۔
تو اصل تو یہ ہے کہ گناہ نہ کرے انسان. جیسے اپنے کپڑوں کو میلا ہونے سے بچاتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہاؤں گا تو چلو میں گوبر میں کلابازیاں کھاتا ہوں, کیونکہ آج تو ویسے ہی ایکچولی میں نے نہانا تو ہے ہی. کبھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈبکی لگانے جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کیوں, کہہ رہے آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے. تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں گا, نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا. ابے تو جان کر کون گندا ہوتا ہے, وہ تو باہر کی گرد و غبار لگتی ہے, ڈسٹ وغیرہ, پھر انسان میلا ہو جاتا ہے تو واش روم بنے ہوئے, جاؤ بھائی نہاؤ. یہ تھوڑی کہ جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گھس رہا ہے اور اس گٹر سے نکل رہا ہے. تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا, چلو یہ گناہ کر لو. توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو. ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو, توبہ بار بار. تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں. تو یہ پیکیج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, دنیا سے پاک صاف ہو کے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.